اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطیٰ دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے آسمانی کتابوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئی ہے۔ بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ آسمانی کتابوں میں سب سے مشہور 4 کتابیں ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صحیفوں کی تعداد اللہ رب العزت ہی خوب جانتے ہیں، لیکن چند صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور چند حضرت شیس علیہ السلام پر اور چند حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی صحیفے ہیں جو بعض پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں۔ تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا، ہم نے داؤد کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ بس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتاب ہونا معلوم ہوا۔ ایسا شخص جو ان کتابوں کو اللہ کی کتابیں نہ مانے وہ کافر ہے۔ تینوں کتابیں اب اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات ثابت ہے کہ لوگوں نے ان کتابوں میں عدل بدل کر دیا، یعنی تحریف ہوئی ہے۔ اس لیے ان تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ چاروں کتابوں میں سب سے افضل اور ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اس میں ایک لفظ بھی کی کمی بیسی نہیں ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن مجید کا کلام اونچے درجے کی عبارت ہے کہ چھوٹی صورت کے مثل دنیا کا کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ قرآن مجید آخری شریعت کا احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا ہے۔ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں اور ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے گئے اور مسلمان ہوتے گئے۔ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور سینہ بسینہ حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے مناسب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو، کیونکہ قرآن مجید کے احکام پر زمانے اور ہر قوم کے لیے مناسب ہے۔ اس لیے قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔